اسی موضوع کو میں کچھ باتوں کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں۔ بہت ساری باتیں گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے آئیں شادیوں کے تعلق سے کہ اسلام اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں شادی کیا ہے، اور آج ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے شادیاں کیا ہیں۔ اگر صحیح سوچ اور سمجھ کے ساتھ مسلمان سمجھ جائیں تو یہ لفظ بدل جاتا ہے، اس کے برعکس شادی آبادی نہیں، آج کے معاشرے اور ماحول کے شادی بربادی ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں نہ اللہ کے کلام کا حکم کو دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھا جا رہا ہے، اور نہ صحابہ کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں مسلمان، نہ اولیاء اللہ کی زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں مسلمان۔ بس آج جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں دنیا والوں کا دیکھا دیکھی، دنیا جیسے چل رہی ہے اس سے ایک قدم مجھے آگے بڑھنا ہے، یہ سوچ کر آج مسلمان اپنی دنیا کی زندگی کو بھی نقصان میں ڈال رہے ہیں اور آخرت کی زندگی کو بھی اللہ کے یہاں پکڑ میں آنے کا سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے حکم دیا مسلمان نوجوانوں کو شادی اور نکاح کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، کہ اگر تم میں سے کوئی نوجوان اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ کھانا کھلا سکتا ہے، بہترین کوئی اچھی خاصی جانور کی بریانی نہیں، اس کے بجائے دال کھانا گنجی کھلا سکتا ہے، بہترین ایلیمنٹس اور ریمنڈس کے کپڑے کے علاوہ کاٹن کا معمولی سا کپڑا پہنا سکتا ہے، اچھے خاصے محل اور بلڈنگ کے خواب کو چھوڑ کر ایک چھوٹے موٹے گھر میں رکھ کر اپنی بیوی کو پالنے کی اور اس کے دیکھ بھال کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے اللہ کے نبی نے اجازت اور حکم دیا فلیتزوج، کہ وہ نوجوان کو چاہیے کہ شادی کر لے۔ اب شادی کیا ہے، کیوں ہے، ایک دو سوال کے جواب ہمارے سامنے آ گئے کل جمعہ۔ اب یہ کس سے کرنا اور کیسے کرنا، ایک دو سوال ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں، اس کے جوابات میں بے شمار حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، صحابہ کی زندگیاں کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، اولیاء اللہ کے زندگیوں کے واقعات آج ہمارے سامنے ہیں، جن پر عمل کر کے اور ان کے نقش قدم پر چل کر ان کے طریقوں کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا، تب جا کر ایک نکاح کرنے سے مسلمان کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ آج نوجوان شادی کرنے کے طریقے کو بدل چکے ہیں اور اس کا غلط معنی لے چکے ہیں۔ اب جن کی عمر جا رہی ہے اس لوگوں سے پوچھو کہ بھئی شادی کر لینا تھا، کیوں نہیں کر لے؟ نہیں، ابھی پیسہ کمانا ہے، ابھی اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے، اخراجات اٹھانے کی طاقت اٹھانا ہے، بہت سارے بہانے رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن اور حدیث کے تعلق سے دیکھیں گے تو مال اور دولت اور پیسہ اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کو اور اسلامی نکاح کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ شادی اور نکاح بہت آسان ہے، کسی بڑے علماء اور مفتیان حضرات سے مسئلہ پوچھ کر دیکھو کہ اگر کوئی کسی جگہ پر ایک لڑکا ہو، اب ایک لڑکی اسے یہ کہے، اس کے سامنے یہ فرمائش کرے کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو اور پسند ہو، میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اگر یہ بات کو دو آدمی سن لیے تو شریعت اور حدیث کی روشنی میں ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔
اب ان کو شادی محل کی ضرورت نہیں، خرافات کے رسومات کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں، کسی اور مسئلے کی ضرورت نہیں، اتنا آسان ہے نکاح۔ اللہ کے نبی نے امت کو تعلیم دی، لیکن اس کے برعکس آج مسلمانوں نے اتنا جو ہے اسے بڑھا کر چڑھا کر اتنا بہت سے بہت زیادتی والا عمل بنا دیا، اتنا جو ہے سخت ترین عمل بنا دیا ہے، ایک خطرناک چیز والا عمل بنا دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ایک دو نہیں بلکہ قوم کے نوجوان لڑکیاں اور لڑکیوں کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، دین کا بھی نقصان ہو رہا ہے، دنیا کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے علامتیں ارشاد فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ اس علامت کو رکھا تھا کہ سب سے پہلے لڑکی کے اندر دینداری دیکھنا چاہیے۔ دیندار اگر لڑکی ہمارے گھر کی بہو بن کر آتی ہے تو وہ اس گھر کو جو ہے ایک جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے، اس گھر کو بڑوں کا ادب، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے شفقت، اور گھر کے کام معاملات کیسے چلنا، شوہر کا ادب اور احترام کیا ہے، ساس سسر کی عزت کیا ہے، یہ سارے چیزیں اسے سمجھ میں آتی ہے۔ جب وہ اس طرح کے اپنے گھر کو لے کر چلتی ہے تو صحیح معنوں میں وہ دنیا کا ایک بہترین سکون اور اطمینان والا گھر ہے۔ اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی اور لڑکی کے اندر یہ علامت اور یہ نشانی کو دیکھو کہ وہ مال کے تعلق سے بھی تمہارے سے کم رہے، عزت کے تعلق سے بھی تمہارے سے کم درجے میں رہے، خاندان حسب اور نسب کے تعلق سے بھی وہ تمہارے سے کم درجے میں رہے۔ دین کا ایک ہی معاملہ زیادہ دیکھنا سو لڑکیوں میں، یہ سوچ کر کہ اگر میں بے دین ہوں، اگر مجھے عبادتوں کا شوق نہیں، مجھے اچھائی کا معلوم نہیں، تو پڑھی لکھی دیندار میری بننے والی بیوی اور دلہن وہ مجھے تاکید کرے گی، وہ مجھے سمجھائے گی۔ آج کے ماحول میں برائیوں سے روکے گی، اچھے کی تعلیم دے گی دیندار لڑکی۔ عزت میں بھی کم رہنا، اپنی عزت سے بھی، عزت اور خاندان اور قبیلے سے بھی وہ کم رہنا چاہیے۔ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ایک لیول کے ہیں، ہمارے لیول سے درجے سے زیادہ اونچے خاندان کے اگر لڑکی کو پسند کر کے اسے اپنی دلہن بنا کر اپنے گھر لاتے ہیں تو وہ بڑے اور اونچے خاندان کے ہونے کی وجہ سے شوہر پر اور گھر والوں کے اوپر وہ خود جو ہے حکمرانی چلائے گی۔ بات بات پر اس بات کا وہ طعنہ دے گی کہ میرا خاندان بڑا ہے، فلانا خاندان پہنچا ہوا خاندان سے میں ہوں، تمہارا کیا خاندان ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے۔ یہ ایک طعنہ ملتا رہے گا، زندگی بھر جو ہے اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اور عزت میں بھی کم رہے، یہ نہ کہ ہمارے سے زیادہ عزت میں رہے تو شوہروں کو جو ہے وہ اپنا اس کو غلام بنا کر زندگی گزارنے پر مجبور کرے گی۔ مالدار کے تعلق سے بھی نبی نے فرمایا کہ وہ تمہارے سے مال میں کم رہے، اس بات پر لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، مسلمانوں کو جو ہے بڑا دھچکا لگتا ہے کہ مال، اگر دولت، روپیہ، پیسہ لڑکی والوں کے پاس نہ ہو تو ہمیں شادی کیسے کریں گے؟ جبکہ آج کے مسلمان لالچی اور حرص خور آج مال اور دولت کو لے کر شادی کر جو ہے اپنا بیپار، اپنا بزنس بنانا، سنوارنا، گاڑی لینا، بلڈنگ بنانا، اس چیز کو بنیادی سمجھ لیے ہیں۔ اگر مال میں کم غریب گھرانے کی لڑکی کو کر لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ لڑکی والوں کی طرف سے ہمیں کیا ملتا، ہمیں کیا بھی نہیں ملتا، یہ سوچ کر جو ہے
اپنے سے زیادہ مال والوں کو دیکھتے ہیں، اس کا نتیجہ آخر میں یہ نکلتا ہے، آج معاشرہ ہمارے سامنے ہے کہ جتنا وہ جہیز، جتنا وہ جوڑا، جتنا وہ پیسہ دے کر لڑکی والے شادی کر لیتے ہیں، اور لڑکے کو یعنی کہ اصل میں لڑکا مہر دے کر لڑکی کو دلہن بنانا، آج معاملہ اس کا الٹا ہو گیا۔ کیا ہے؟ لڑکی والے جہیز اور جوڑا دے کر لڑکے کو خریدتے ہیں۔ سوال رکھتے ہیں لڑکی والے، بتاؤ بھئی جوڑے کو کیا لوگے؟ تمہیں زندگی پوری ہماری بیٹی کو تمہارے پاس رکھنا ہے، پالنا ہے، اور اس کے ہر ضرورت کو پورا کرنا ہے، تو تم اس کا فیس کیا لوگے؟ اس کا روپیہ کیا لوگے؟ لڑکے والے سوچتے ہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ جو ہے سوال رکھ کر جو ہے اتنے جو ہے جوڑے کو مانگ لیتے ہیں، اور تو اور ایک شادی اور نکاح کا معاملہ ایک ایسے لین دین عدل اور بدل کے تحت جو ہے ایک بیپار اور ایک بزنس بنا لیے ہیں مسلمانوں، کہ اگر لڑکے والے لڑکی کو پیروں کی پٹی ڈالتے ہیں بولے تو انہوں جو ہے اسے انگوٹھی دیتی بولتے ہیں، ہمیں نیکلیس اور مانگ تیلا ڈالتی، تمہیں کیا ڈالتی بولے تو انہوں گلے کو چین اور بیازلٹ دیتی بولتے ہے نہیں؟ ہوتا ہے آج ایسا، انہوں ایک چیز ڈالے تو انہوں ایک چیز، بلکہ زندگی میں جو ہے ایک نکاح کو عبادت والا عمل، قرآن اور حدیث والا سنت والا عمل چھوڑ کر دنیا کا ایک بزنسی اور بیپار والا جو ہے تجارتی عمل اس سے مسلمان بنا لیے۔ بہر کیف آج اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکی والے جوڑے کو دیتے ہیں، جہیز دیتے ہیں بہت سارا لے کر، جب دلہن کسی نوجوان مسلمان لڑکے کے نکاح میں آ کر شادی بیاہ ہو کر آ کر اس کے گھر میں رہتی ہے، تو پھر یاد رکھو کہ اس گھر کے اندر لڑکا کبھی وہ دلہا جو ہے نوجوان کبھی خوشی اور اطمینان کی سکون کی زندگی اسے میسر نہیں ہوگی، کیونکہ آج ماحول چل رہا ہے، آپ حضرات کو بھی معلوم ہے، ہمارے سامنے کتنے ایسے واقعات ہو چکے ہیں، جتنی شان و شوکت سے شادیاں کرتے ہیں وہ لڑکیاں جو ہے بعد میں شوہر کو حاکم نہیں اس کا غلام بنا کر استعمال کر رہے ہیں۔ گھریلو کام سے لے کر ہر مسئلے پر لے کر ہر بات میں لے کر کہاں مردوں کی فوقیت ہے آج دیکھنے میں نظر نہیں آتا۔ باہر تو صاحب کو سب سلام مارتے ہیں، بڑے روبدار پھرتے ہیں اور بڑا وقار دکھاتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ گھر کے اندر جاتے ہیں تو یہ خود بیوی کے غلام بن کر بیٹھے ہیں، گھروں کے سارے کام کرتے ہیں، اور کہیں باہر کسی تقریب اور فنکشن اور یا کہیں سیر کے موقع پر کہیں مسئلے پر جانا پڑے تو دیکھا ہوا کہ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو سنبھالتے ہوئے مرد نظر آتے ہیں، عورتیں آرام سے رہتی ہیں، لہٰذا بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی بیوی اس شوہر کو اس کا اپنا غلام بنا کر رکھے گی، کیونکہ وہ طعنہ دے گی کہ ہم نے جو ہے اتنا جہیز میں لے کر آئی اور میرے گھرانے والے، میرے باپ نے، میرے ماں باپ نے تمہیں جوڑے کو اتنا لاکھوں روپیہ دیا ہے۔ اسی نظریہ کو آنے والی امت کے اندر ہونے والے یہ حالات کو سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال میں تمہارے سے کم رہے، اس کے مال کو نہ دیکھا جائے اور اس کے خاندان کو دیکھا جائے کہ خاندان سے بھی وہ کم رہے، کوئی اونچا خاندان کی نہ رہے۔ تو دوستوں بزرگوں، جب ہم سیرت سنے ہی تو ہمیں ایک بات یاد آتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہت بڑی مالدار تھی، رئیس تھی مکے کی، اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا۔ ایک سوال جو ہے ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، اب اس سوال میں مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے کوئی شادی اور نکاح کا پیغام حضرت خدیجہ کے پاس نہیں بھیجا تھا، بلکہ آپ کے اخلاق اور آپ کے عادات اور آپ کی ایمانداری اور آپ کی امانت داری اور آپ کی سچائی کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے
انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ میں محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، ان کی رائے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوا کہ یہ خاتون جو ہے دو شوہروں سے بیوہ ہے، دو شوہروں سے بیوہ ہے، مال پر آپ نے نظر نہیں ڈالی، اور اس بات کو، اس نظریہ کو قیامت تک آنے والی مسلمان اور امت کے سوچ اور دماغوں کو آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ لیا کہ اگر آج میں اس بیوہ کا انکار کروں تو پتہ نہیں میری امت کی بیوہ عورتوں کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے اس نظریہ کو توڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی 25 سالہ عمر، 40 سالہ عمر والی عورت خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا۔ نبی سے تقریباً 15 سال کی عمر میں بڑی بھی تھی اور جو ہے وہ بیوہ بھی تھی۔ اگر بعض سنتوں پر چلنے کا دعویٰ مسلمان کرتے ہیں تو ان کو یہ بھی چاہیے کہ نبی کے ماننے اور عاشق رسول ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا کہ کوئی ایک نوجوان ایسا ہمارے معاشرے میں ہے جو کسی بیوہ سے نکاح کر جو ہے سنت کو زندہ کر کے دکھائے۔ لیکن آج کے ماحول میں تو بیوہ ایک منحوس اور نحوست کی نظروں سے دیکھا جاتا، منحوس سمجھا جاتا۔ راستے میں جا رہا تھا کسی کام سے، بیپار اور دکان سے، یا کسی مسئلے سے جا رہا تھا، روزی روٹی کے مسئلے سے جا رہا تھا، راستے میں کسی بیوہ کا چہرہ نظر آیا، کوئی بیوہ مل گئی تو چھوڑ کر جو ہے واپس گھر کو آ گیا کہ آج جو ہے فلاں بیوہ میرے راستے میں آڑے آ گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میرا کام سارا چوپٹ ہو جائے گا، سارا مجھے جو نقصان ہوگا، کوئی کام اچھا نہیں ہوگا، یہ سوچ کر واپس آ گیا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت تو ایک برکت والی چیز ہے جو مسلمان فجر کی نماز چھوڑ کر، سنتوں کو چھوڑ کر، دین کے بغیر، نمازوں کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، نبی کی اطاعت کے بغیر جو سارے چیزوں کو توڑ کر گھر سے نکلا تھا، تو تیرے راستے میں تو ایک برکت والی چیز آ گئی تو گزرا تھا ایک گنہگار بن کر۔ فرائض کو ہم نے چھوڑ کر جو گزرے تھے، سب سے پہلے چوکٹ کام ہماری وجہ سے ہوگا، ہم خود گنہگار ہیں۔ ہم نے عبادتوں کو چھوڑا، سنتوں کو چھوڑا، ہم سے بڑے منحوس اور نحوست ہمارے سے بڑھ کر کس پر اترے گی؟ بیوہ کو برکت کی چیز اللہ کے نبی نے بتایا اور ان سے جو ہے آپ نے نکاح کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویوں سے آپ نے نکاح کیا، 11 خواتین سے، سارے کے سارے آپ سے جو ہے عزت میں بھی آپ سے کم تھے، خاندان کے قبیلے کے لحاظ سے بھی آپ سے کم تھے، اور مال کے اعتبار سے بھی جو تو ہے جتنا جس کے پاس مال ہوتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور احترام سے بڑھ کر نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی عمر میں خاتون سے بھی نکاح کر کے دکھایا، سب سے چھوٹی عمر والی خاتون سے بھی نکاح کر کے دکھایا، طلاق شدہ عورت سے بھی آپ نے نکاح کیا، بیوہ عورت سے بھی آپ نے نکاح کیا۔ یہ امت کو تعلیم دی ہے، اور کیسے سادگی کے آپ کے نکاح ہوئے ہیں، کون سے خرافات آپ کے نکاح خانیہ میں پائے جاتے تھے۔ مسلمانوں کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ جب ہم نبی کے ماننے والے، نبی کے عاشق رسول، حضور والے کہتے ہیں نا، تو حضور کی سیرت کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، ان احکامات کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو ہے مرد کو حاکم بنایا عورتوں کا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ ہم نے تمہیں جو ہے درجہ حاکم بنایا، الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے تمہیں تمہاری بیویوں کے اوپر تمہیں حاکم یعنی بادشاہ بنایا ہے۔ مرد جو ہے وہ عورتوں کے حاکم اور بادشاہ ہیں۔ یہ بادشاہ کب بنیں گے؟ جب سنت کے طریقے سے ہمارے شادیاں اور نکاح ہوں گے تو اس میں برکت آئے گی۔ ایک صحابی تھے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادب اور احترام کے ساتھ آ کر بیٹھ کر دین سیکھا کرتے تھے۔
ان کے کپڑے پرانے میلے کچیلے پھٹے ہوا کرتے تھے، نہ ان کا کوئی شاندار خاندان تھا، نہ ان کے پاس کوئی دولت تھی، نہ ایک بہت بڑا کوئی رشتہ دار کا کوئی گروہ تھا، ہر چیز سے بھی وہ کم تھے اور حبشہ کے تھے، بہت زیادہ کالے اور کلوٹے تھے، لیکن نبی کا دین سیکھتے تھے، نبی کی اطاعت میں رہا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں شادی کرنا نہیں ہے، نکاح کر لینا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، پہلی بات میں نہ تو رنگ و روب میں ہوں، نہ میرا مال کے تعلق سے، اور نہ میرا خاندان قبیلہ ہے، کسی چیز میں جو ہے میں ایک حد تک نہیں ہوں، کسی لیول میں نہیں ہوں، مجھ سے کون شادی کریں گے؟ حضور نے دوسری مرتبہ سوال پوچھا تو صحابی نے دوسری مرتبہ یہی جواب دیا، اور آپ نے تیسری مرتبہ ان سے سوال کیا، تیسری مرتبہ بھی وہ صحابی یہی جواب دیے، میں رنگ روپ میں نہیں، میں کالا کلوٹا ہوں، میرے پاس پیسہ مال دولت نہیں ہے، کوئی اچھا خاندان نہیں ہے، کون مجھے پسند کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمان اور حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ فلانے جگہ پر جاؤ، ایک انصاری میرے دوست صحابی ملیں گے، ان کے گھر پر جاؤ اور میری طرف سے ان کو سلام عرض کرنا اور کہنا کہ تمہاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دے، تمہاری بیٹی کی مجھ سے شادی کرا دے بولنا۔ وہ صحابی بڑے خوش و خرم ہوئے اور اس پتے پر اس گھر کے پاس پہنچے، جا کر گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور گھر کے مالک و صحابی نے دروازہ کھولا، کون ہے؟ تو صحابی نے فرمان سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ وہ صحابی اور ان کی بیوی خوش ہو گئے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ صحابہ جا کر نبی کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے، آج نبی خود میرے گھر مجھے سلام بھیجے ہیں، تو کتنی عظمت کی بات ہے۔ خوش ہو گئے کہ کیا عظمت کا دن ہے آج، کیا اللہ نے کرم فرمایا ہے، اپنے پیغمبر خود ہمیں ہمارے گھر سلام بھیجے ہیں۔ خوش ہو رہے تھے بیوی اور شوہر مل کر۔ اب جانے والے صحابی بولنے لگے کہ دوسرا فرمان بھی ہے، ذرا وہ بھی تو سن لو۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور آپ کو حکم بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دے دیں، مجھ سے شادی کرا دیں۔ اس بات پر وہ میاں بیوی سوچنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ بیٹی کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، ساری زندگی گزارنے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آنے والا ہمارے گھر داماد بن کر کیسا ہے، کالا ہے، رنگ نہیں ہے، اس کے پاس مال ہے نہیں ہے، کیا سارے چیزوں کو میاں بیوی ڈسکس کر رہے تھے، سوچ رہے تھے۔ اب عام طور پر خاص جو ہے خواتین کی ایک عادت ہوتی ہے، جو کوئی گھر آئے، مہمان آئے، دوست آئے، یہ رہتے ہی کچن اور روم میں حال میں ہونے والی ساری باتوں کو سنتے ہیں۔ عورتوں کی عادت ہوتی، کون آیا، کیا بات ہو رہی ہے، کس مسئلے پر کیا ہو رہا ہے۔ اب ان کی بیٹی بھی جو ہے آنے والے صحابی سلام لے کر ساری بات کو وہ سن لی تھی۔ اب جو اس کے ماں باپ آپس میں بات کر رہے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ حبشے کے ہیں، بڑے کالے ہیں، ابھی کوئی خاندانی نہیں، ابھی کوئی ذاتی مکان والے نہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں، یہ کیسے دیکھ بھال کریں گے، کیسے کریں گے، سوچ رہے تھے۔ تو دوستوں بزرگوں، آج سے 1450 سال پہلے جو آج کے زمانے کی لڑکیاں ہیں، ایسے ہی لڑکیاں اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، لیکن فرق رسول اللہ کی اطاعت کا ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں بچے سے لے کر بڑے جوان، بوڑھے، مرد اور عورتیں سب اللہ کے نبی کے حکم کے آگے جو ہے اپنے آپ کو قربان کر ڈالتے تھے، ساری زندگی کو دوسرا آپشن سوچنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج لڑکا اور لڑکی سوچتے ہیں تو اپنی ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کر سوچتے ہیں
سنت کا طریقہ جائے بھاڑ میں، اللہ کا حکم جائے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ دنیا کیا کہے گی، دنیا والے کیا سوچیں گے، رشتہ دار کیا طعنہ دیں گے، دوست اور احباب میرے تعلق سے کیا سوچیں گے، کیسے گھرانے میں شادی کر دیا، اس کا داماد کیا کرتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ ملازم یہ جاب کیا کرتا ہے، کتنا ذاتی مکان ہے، کیا پیسہ ہے، کیا حیثیت ہے، دیکھیں گے نا۔ یہ سوچ کر آج مسلمانوں کے ساتھ اتنا نقصان ہو رہا ہے دوستوں بزرگوں، بہت سارے نقصانات۔ قوم کے بیٹیاں دو راستے آج اختیار کر چکے ہیں، یا تو یہ غیروں کے ساتھ وہ چلے جا رہے ہیں، یا دوسرا خودکشی کر وہ مر رہے ہیں۔ کیونکہ غور غریب لوگ، جو کوئی ترکاری بیچنے والا، جو کوئی چلر دکان چلانے والا، مزدوری کرنے والا باپ، اب لڑکی کی اتنی جو ہے لڑکے والوں کی اتنے ڈیمانڈوں پر شادی کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی۔ اب ان کی بیٹی سوچ بھی سکتی ہے کہ میرے ماں باپ شادی نہیں کر سکیں گے، اور آج کے مسلمان جو ہے نوجوانوں کے تعلق سے شادی کا مسئلہ آتا ہے تو بھیک مانگنا اتنا شروع کر دیتے ہیں۔ جوان لڑکیوں کو معلوم ہے کہ میرے ماں باپ ان کی ساری فرمائشیں پوری نہیں کر سکتے، تو اگر کوئی غیر مذہب کا، غیر درہم کا لوگ آ کر ان کو محبت کا دلاسا دیتا ہے، ان کو فری میں لے جا کر پالنے کا جو ہے ان کو ہمت دیتا ہے، اور ان سے شادی بیاہ کرنے کی بات کرتا ہے، بھروسہ دلا کر اپنی جال میں پھنسا لیتا ہے، تو اس وقت لڑکی جو ہے مذہب نہیں دیکھتی، خاندان نہیں دیکھتی، اور اپنے ماں باپ کی عزت نہیں دیکھتی، غیروں کے ساتھ بھاگ کر چلے جا رہے ہیں۔ ماحول چل رہا ہے، یہ سب کے سامنے ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ نہ لڑکے والے سادے سیدھے لڑکے کو پسند کرتے، اور نہ لڑکے والے ایک اچھی خاصی غریب گھرانے کی دیندار لڑکی ہے تو اسے نہیں پسند کرتے ہیں۔ انہوں بھی ان کے اوپر ڈیمانڈاں دیکھتے ہیں، اور انہوں بھی ان کے اوپر ڈیمانڈاں دیکھتے ہیں۔ لڑکی والے پہلے جو تھا نہیں، لڑکے والے زیادہ اعتراض کیا کرتے تھے۔ اب اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے اندر اور نوجوانوں کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ذرا ترس کھا لیتے ہیں، چلو بھئی غریب گھرانے کے بھائی کو بچی والے، ان کو ہمیں ستانا نہیں ہے، ان سے ہمیں زیادہ مانگ کی فرمائش نہیں کرنا، سادے سیدھے حساب سے کر لیں گے۔ جب لڑکے والے یہ سوچتے ہیں تو لڑکی والوں کی ہرس پیدا ہوتی ہے کہ اس کا ذاتی مکان ہے کیا، میری بیٹی کو لے جا کر کہاں رکھے گا، اس کا کمانے کا ذریعہ کیا ہے، پالے گا کہ بھی نہیں، بھوکی رکھے گا، اس کے خاندان قبیلہ گھرانہ کیسا ہے، یہ ساری چیزیں سوچتے ہی نہیں۔ ایسے ہی اس لڑکی کے ماں باپ بات کر رہے تھے، آنے والے صحابی کیسے ہیں، اور ان سے ہمیں نکاح کرنا، بچی کو دینا ہے، کیا ہوگا کیسے۔ وہ جوان لڑکی ساری باتیں سن چکی تھی، ماں باپ کے سامنے آئی اور کہنے لگی ماں باپ سے، کیا آپ لوگ اس فرمان کے مطابق مشورہ کر رہے ہیں؟ اس لڑکی نے کہا کہ ماں اور باپ سے کہ دیکھو آنے والے کو مت دیکھو، آنے والا غریب ہے، کالا ہے، خاندان نہیں، پیسہ نہیں ہے، کہ اماں باپ سے کہتی ہے کہ ابا حضور بھیجنے والے کو دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ میرا نکاح فلانے صاحب سے ہونا ہی ہے، تو نبی میرے بارے میں بہتر ہی سوچے ہوں گے، میری ساری زندگی نبی کے فرمان کے مطابق قربان ہے۔ ایسا جو ہے آج کے لڑکیوں کو بھی اظہار مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آج کے لڑکیاں بھی جو ہے نخرے ایسے کرتے ہیں، بڑے اچھے اسمارٹ نوجوان کو تلاش کرتی ہیں، اور بڑے جو ہے فلانا خان کی طرح رہے، فلانی کی طرح رہے، یہ سارے چیزاں دیکھتے ہی نہیں۔ سادہ سیدھا سا نمازی ہے، سنت والا ہے، حلال روزی کما رہا ہے، 2 وقت کا حلال رزق تمہیں کھلاتا ہے، تو فوراً ایسے لوگوں سے جو ہے نکاح کر کے جو ہے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ ایسے 1-2 واقعات نہیں، کئی واقعات گزرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رشتے گئے ہیں، رشتے پہنچے ہیں۔ تو دوستوں بزرگوں، ایک جو ہے حلال عمل کرنے کو بہت سارے خرافات، بہت سارے رسم کرتے جو ہیں
اس زمانے کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے واقعات آپ حضرات واقف ہیں کہ باپ جو ہے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، لیکن اس زمانے کے اس باپ کو آج ہمیں کوستے ہیں تو کیسا اس کا ضمیر چاہا ہوگا، لیکن اس کے برعکس آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ اس کی شکل و صورت کیا تھی کہ وہ لوگ لے جا کر قبرستان میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے، اور آج ماں باپ جو ہے اپنی بیٹیوں کے خواہشات اور ان کے آرزوؤں کو اور ان کے زندگیوں کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ نہ یہ سارے رسومات ہمارے درمیان میں آتے اور نہ جو ہے زندگیاں تباہ اور برباد ہوتی۔ جہیزیں اور جوڑے مانگ کر کرنے والوں کی زندگیاں آج سکون سے نہیں گزر رہی ہے، آج خوشی سے ان کی زندگیاں نہیں۔ کچھ سال پہلے اخبار میں جو ہے ایک سوال پڑھا تھا ہم نے کہ آخر صفحے میں کچھ سوالات آتے ہیں، اس میں پوچھنے والے اللہ کے بندے نے ایک سوال کو پوچھا۔ شادی کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ دلہن جو ہے بہت زیادہ زار و خطار روتی ہے، جبکہ اس کا خوشی کا دن ہے، شادی ہو رہی ہے، خوشی کے بجائے بہت زیادہ روتی ہے۔ اور نوشہ جو ہیں یہ بڑے خوش و خرم کے عالم میں ہوتا ہے کہ اس کی بھی شادی ہو رہی ہے، یہ بہت زیادہ عام دنوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے، دشمن کو بھی گلے سے لگاتے رہتا، پتہ نہیں اپنے آپ میں وہ ایک جنون کھو بیٹھتا ہے، اتنا خوش رہتا ہے۔ یہ سمجھ میں بات نہیں آئی تو اس کے سوال میں جواب دینے والا بندہ بڑا کمال کا تھا۔ کچھ سال پہلے جب ہم نے پڑھا تھا تو پوری طرح سے بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آج ماحول دیکھتے اور سنتے ہیں تو ان سوال کے جواب کا معاملہ پورا سمجھ میں آتا ہے۔ جواب دینے والے نے لکھا جواب میں کہ آج یہ لڑکی کا دلہن کا رونے کا آخری دن ہے، اس کے بعد ساری زندگی یا خوشی سے حکم چلائے گی شوہر پر، اور یہ شوہر کا نوشہ کا آج آخری دن ہے، یہ کتنا چاہے خوش ہو جائے باقی زندگی ساری رو کر اسے گزارنا پڑے گا۔ جب سنتوں کے مطابق ہمارے نکاح شادیاں نہیں ہوتے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوتے، تو پھر زندگی میں وہ لڑکا روئے گا نہیں تو پھر کیا کرے گا؟ وہ لڑکے حکم چلائے گی نہیں تو کیا چلائے گی؟ اس کو خرید کر لائی ہے اور اسے حکم بنتا ہے جو چیز جسے خریدی جاتی ہے وہ جیسے چاہے اسے استعمال کرے یا پھر توڑ پھوڑ کر اس سے جو ہے تباہ و برباد کر دے۔ عورتوں کا حکم ہوتا ہے، عورتوں کا یہ حق بنتا ہے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں بہت سارے واقعات اور مثالیں ہیں، لیکن زیادہ سے ہمیں سننے سے ایک دو احکامات اور واقعات ہی ہمیں سمجھنے کے واسطے کافی ہیں۔ آج ہمارے ماحول اور معاشرے پر نظر دوڑاؤ اور ان چیزوں کو جو ہے سادگی سے استعمال کرو، نہ کہ دولت دیکھے، نہ جہیز کا مسئلہ رکھے، نہ مال کو دیکھے، نہ خوبصورتی کو دیکھے، دین دراز کو دونوں طرف سے دیکھے، اچھے عادات اور اخلاق کو دیکھ کر شادی کو سادگی بنائے، ان سارے چیزوں کو جو ہے ختم کرے۔ اور ایک دو تین واقعات تھے لیکن وقت کا تقاضا ہے، ہمیں بس اسی بات میں سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو سنت کے مطابق نکاح کیا جاتا ہے وہ دلہا اور دلہن کی زندگی میں ڈھیر ساری برکتیں آتی ہیں اور خوشی اور اطمینان کی زندگی ان کی گزرتی ہے۔ اور جس شادی اور نکاح میں سنت نہیں، اللہ کا حکم نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شادی کے جوڑا سے بری اس ذمہ ہے، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے وہ خوشی سے رہے یا کچھ ہی دنوں میں ان کا طلاق اور خلا ہو جائے یا پھر وہ بیوی شوہر کو چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ بھاگ کر چلی جائے، ان کا خاندان تباہ ہو جائے، اس سے کوئی جو ہے حدیث اور قرآن کو تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور اطاعت کو سامنے رکھ کر ہم جو ہے سارے اپنے نکاح اور شادی کے مسائل کو سنت کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت